بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی جوان کسی بوڑھے کی اس کی عمر کی وجہ سے تعظیم کرے تو اللہ عزوجل اس کے لیے اسے پیدا فرما دیتا ہے جو بڑھاپے میں اس کی عزت کرے گا۔ علامہ محمد بن علان شافعی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں، اس حدیث پاک میں ایک وعدے کی طرف اشارہ ہے کہ جو شخص کسی بزرگ کا ادب و احترام کرے گا وہ لمبی عمر پائے گا، یہاں تک کہ جب وہ خود بوڑھا ہوگا تو اللہ عزوجل ایک شخص کو مقرر فرما دے گا جو اس کی عزت کرے گا، بس جیسا اس نے کیا تھا اس کے ساتھ بھی ویسا ہی ہوگا۔ مفسر شہیر محدث کبیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں، یعنی جو شخص بوڑھے مسلمان کا صرف اس لیے احترام کرے کہ اس کی عمر زیادہ ہے، اس کی عبادات مجھ سے زیادہ ہیں، یہ مجھ سے پرانے اسلام والا ہے، تو انشاءاللہ عزوجل دنیا میں وہ دیکھ لے گا کہ اس کے بڑھاپے کے وقت لوگ اس کا احترام کریں گے۔ اس وعدے میں فرمایا گیا کہ ایسا آدمی دراز عمر بھی پائے گا، دنیا میں مال، عیش، عزت بھی اسے ملے گی، آخرت کا اجر اس کے علاوہ ہے۔ خود اس حدیث کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 10 سال خدمت کی، دیکھ لو کہ ان کی عمر 130 سال ہوئی، ان کی زندگی میں ان کی اولاد کی تعداد 100 ہوئی، یعنی اولاد اور اولاد کی اولاد، ایک مخلوق نے ان سے احادیث روایت کی، جہاں پہنچ جاتے تھے لوگ ان کی زیارت کے لیے جمع ہو جاتے تھے۔ یہ ہے اس حدیث کا ظہور، اس وعدہ نبوی کی جیتی جاگتی تصویر و تفسیر۔ واقعی آدمی جیسا کرتا ہے ویسا ہی بھرتا ہے، یعنی آج اگر ہم کسی بزرگ کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، اپنے ماں باپ کی بڑھاپے میں خدمت کریں گے، ان کا ادب و احترام کریں گے تو انشاءاللہ عزوجل کل ہماری اولاد بھی ہمارا ادب و احترام کرے گی، ہمارے بڑھاپے میں بھی وہ ہماری خدمت کرے گی۔ جو لوگ بوڑھوں کی عزت نہیں کرتے، اپنے بوڑھے والدین کی خدمت نہیں کرتے، ان کا ادب و احترام نہیں کرتے، ان کی بھی بڑھاپے میں کوئی عزت نہیں کرتا۔ ترغیب و ترہیب کے لیے چند واقعات پیش کرتے ہیں۔ خراسان میں ایک مرید اپنے پیر صاحب کی خدمت و زیارت کی غرض سے سفر پر روانہ ہوا اور مصر پہنچا اور ایک مدت تک پیر صاحب کی خدمت میں رہا۔ ایک دن پیر صاحب کے پاس کچھ اکابرین زیارت کی غرض سے حاضر ہوئے تو پیر صاحب نے مرید سے کہا کہ ان کی سواریوں کی دیکھ بھال کرو۔ مرید ان کی دیکھ بھال کرنے لگا، لیکن اس کے دل میں خیال آیا کہ میں اتنا طویل سفر کر کے آیا اور اتنے عرصے پیر صاحب کی خدمت کی کہ اس کا یہ صلہ ملا ہے کہ جب اکابرین زیارت کر کے چلے گئے تو مرید شیخ صاحب کے پاس حاضر ہوا۔ شیخ صاحب نے اس سے فرمایا، اے بیٹے، ایک دن آئے گا جب تیرے پاس بڑے بڑے لوگ زیارت کے لیے آئیں گے اور اللہ عزوجل ایک شخص کو مقدر فرما دے گا جو ان کی خدمت کرے گا۔ شیخ الاسلام ندیم الباری عبداللہ الانصاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جیسا شیخ نے فرمایا تھا ویسا ہی ہوا۔ ہم نے دیکھا کہ اس مرید کے دروازے پر ہر وقت زیارت کرنے والوں کے خچر اور گھوڑے کھڑے رہتے تھے۔ اور ایک اور واقعہ ہے کہ ایک شخص کی ماں سخت بیمار موت کے پچھونے پر پڑی تھی، اس کے باوجود نالائق بیٹے نے اس کے ساتھ بدتمیزی کی اور بیچاری کو تنہا چھوڑ دیا اور وہ غریب اسی حالت و تنہائی میں انتقال کر گئی۔ وقت گزرتا گیا، 30 سال بعد اس نالائق بیٹے کو دست لگ گئے اور نہایت کمزور ہو گیا، ہاتھوں کا کیا یوں آڑے آیا۔ وہ رو رو کر یہ کہنے لگا اور لوگوں کو یہ بات سنانے لگا کہ میرے 3 بیٹے ہیں مگر میری بالکل پرواہ نہیں کرتے،
میں کئی روز سے بیمار پڑا ہوں مگر ایک بار بھی ملنے نہیں آئے۔ آخرکار وہ اپنی ماں کی طرح رات کو اکیلا مر گیا۔ صبح محلے والوں نے دیکھا کہ اکیلی لاش پر چونٹیاں اکٹھی ہو چکی تھیں اور اس کو کاٹ رہی تھیں۔ یہ حقیقت ہے کہ ماں باپ کو ستانے والا دنیا میں بھی سزا پاتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ سب گناہوں کی سزا اللہ عز و جل چاہے تو قیامت کے لیے اٹھا رکھتا ہے مگر ماں باپ کی نافرمانی کی سزا جیتے جی پہنچاتا ہے۔ ہمیں دنیاوی مفادات کے لیے نہیں بلکہ اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی بجا آوری کی نیت سے والدین کی اطاعت کرنی چاہیے، ان کی فرما برداری کرنی چاہیے۔ اللہ عز و جل ہمیں اپنے والدین کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔